دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہ، رزق مقدر پر قناعت کر اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ رنج نفس سے سلامت رہے، کھانے سے بھوکا اور حکمت سے سیر رہ۔ وہ بات جو دشمن سے پوشیدہ رکھے، دوست سے بھی سنبھال رکھ۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر دے۔ بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہ، اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے۔ خاموشی کو اپنا شعور بنا تاکہ شر زبان سے محفوظ رہے۔ خدا کے نزدیک عقل سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور عقل کامل اس وقت ہوتی ہے جب اس میں 10 فضیلتیں ہوں۔ 1 آدمی اس سے بے خوف ہوں۔ 2 اس سے ہدایت حاصل کریں۔ 3 جس حالت میں رہیں راضی و شاکر رہے۔ 4 اپنی حاجت سے زائد راہ خدا میں خرچ کرے۔ 5 فروتنی و عاجز کو دوست رکھے۔ 6 دنیا کی خواری کو عزت سے بہتر خیال کرے۔ 7 اگر کوئی بات دریافت کی جائے تو رنجیدہ نہ ہو اور بتلانے میں دریغ نہ کرے۔ 8 حاجت مند بشرط موجودگی اس کے دروازے سے محروم نہ ہو جائے۔ 9 اگر اس کے ساتھ تھوڑی نیکی کی جائے تو زیادہ جانے اور اپنی نیکی کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ 10 سب کو اپنے سے بہتر جانے۔ عقل مند کے لیے وہ وقت سخت مشکل ہے جب کسی بات کا اظہار و اخفا دونوں میں خرابی پیدا ہونے کا خوف ہو۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمردار، اور عقل بغیر ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت بے بر۔ لوہے کا ایک کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے دور رہ تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے اور تن راحت پائے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے اپنے جیسا بنا لیں۔ کوئی چیز تیرے نزدیک حصول نعمت آخرت سے زیادہ محبوب تر نہ ہو۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت کر کہ تجھے دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ آسائش خلق میں کوشش کر اور خلق سے مت ڈر، اور اپنی جان کو مصیبت و مشقت کا عادی بنا۔ نیکی کر اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھا، اور بدی سے دور رہ اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ نماز میں قلب کی، مجلس میں زبان کی، غضب میں ہاتھ کی، اور دسترخوان پر شکم کی حفاظت کر۔ جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک بد کلمہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے۔